یہ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں کہ مسجد میں ایسی باتیں ہوتی ہیں؟ بتائیں آپ، مسجد میں ایسی باتیں ہوتی ہیں؟ مسجد میں کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ انشاءاللہ آئیں، آپ کے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کے گھروں کے سارے رشتوں میں مٹھاس نہ آئی تو آپ کہیں گے یہ اس نے کیا کہا؟ اور سب سے بڑی بات، آپ جوان ہیں، سارے جو جوان ہیں، جتنے جوان ہیں، ٹھیک ہے، آپ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، لیکن آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، کیا آپ کو اپنی سوچوں پہ کنٹرول ہے؟ بتائیں نا۔ نہیں۔ آپ دیکھیں ایک چیز ہے، آج کل فلسطین کے بارے میں بڑی بات ہوتی ہے، ہم فلسطین کو کبھی آزاد کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں؟ بتائیں بتائیں نا، کر سکتے ہیں؟ آئیں ہمارے ساتھ آئیں، میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، ثابت کر کے دوں گا کہ فلسطین کو ہم آزاد کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ ایسے کر سکتے ہیں جب تک آپ اندر کے انسان کی تربیت نہیں ہوئی، آپ کی سوچوں کی تربیت نہیں ہوئی، آپ کا جذباتی پن ہو رہا، آپ وہ پرانی چیزوں میں آپ پڑے رہے، وہی جو لکیر کے فقیر رہے، پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے، پھر آپ بس تقریر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب صحیح تربیت ہوتی ہے، اور صحیح تربیت اس وقت ہوتی ہے جب آپ نسبت والے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ کبھی نہیں ملتا۔ آپ دیکھیں، آپ ساری عمر آپ کہیں شعلہ، آپ کا کہیں شعلہ کا کہیں، لیکن شعلے کا مفہوم کبھی سمجھ نہیں آئے گا۔ شعلے کا مفہوم اسی وقت سمجھ آئے گا جب اس چنگاری کو اپنی زبان پہ لگائیں تو آپ کا پورا جسم سمجھ جائے گا شعلہ ہوتا کیا ہے۔ یہ ابھی آپ نے دیکھا بابا جی کا، ان کو دیکھا، اس کو آپ سائنس ثابت کرتی ہے۔ یہ جو ان کی کیفیت تھی، آپ لوگ دیکھیں، سارے دیکھ رہے ہوں گے، آپ لوگوں کے ذہن، عام ذہن میں کیا خیالات؟ سب کے ذہن میں ایک ہی خیال آتا ہے، چاہے وہ روحانیت میں ہے یا نہیں ہے، پیک درجے میں جا کے سمجھ آتی ہے یہ کیا ہوگا۔ دیکھیں کیا ہوگا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک چیز ہوتی ہے برین فریکوینسی، اس پہ میں نے ریسرچ کیا اور اس پہ دنیا نے ریسرچ کیا ہے۔ دیکھیں، استاد اور شاگرد کا جو رشتہ ہوتا ہے، اس میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے آپ کی فریکوینسی ملتی۔ فریکوینسی کیسے ملتی ہے؟ فریکوینسی اس کو کہتے ہیں نمبر آف ویوز پاسنگ پر سیکنڈ، یعنی یہی ہے کہ نمبر آف ویوز جو ہوتی ہیں وہ جب ایک سیکنڈ وہ جب ملتی ہیں، ٹھیک ہے، شاگرد اور اسٹوڈنٹ کی اگر ویوز نہیں ملتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح نماز میں دیکھیں، آپ کی فریکوینسی ملی تو کچھ نہیں، اگر مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں ملی تو کچھ نہیں ہوا۔ یہ جو ذہن کی کیفیت ہے، اس کو کہتے ہیں برین ویوز، برین ویوز کہتے ہیں۔ جب یہ برین ویوز نیند میں کچھ اور ہوتی ہیں، جاگتے ہوئے کچھ اور ہوتی ہیں، یہ برین ویو چلتی کیسے ہیں؟ کہ آپ کی سوچوں سے چلتی ہیں۔ آپ کیسے سوچ رہے ہیں، آپ پازیٹیو سوچ رہے ہیں تو ان میں طاقت آتی ہے، ان میں روحانیت آتی ہے۔ آپ نیگیٹو سوچ رہے ہیں تو ان کی کیا ہوتی ہے؟ اب جو برین فریکوینسی، پروفیسر صاحب آپ کی کس میں فزکس یا کس میں؟ بائیو میں پروفیسر ہیں، تو یہ میری بات کی غور کریں گے۔ یہ جو فریکوینسی ہوتی ہے یہ مختلف لیول پہ جاتی ہے۔ آپ کو ایک چیز بتاؤں، آپ نے دیکھیں سنا ہے یہ ڈی این اے کا پتہ؟ ڈی این اے کا پتہ ہے؟ جی، ڈی این اے چینج ہو سکتا ہے؟ ڈی این اے چینج ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، لیکن ماڈرن سٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ ڈی این اے چینج ہو سکتا ہے، ریپیئر ہو سکتا ہے، چینج نہیں ہے، ریپیئر ہو سکتا ہے۔ اور 574 ہرٹز پہ، 574 برین فریکوینسی ہرٹز پہ یہ جو ڈی این اے ہے اس میں ریپیئرنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ریپیئرنگ کیسے ہوتی ہے؟ یہ نگاہ ولی کی توجہ سے ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، ایک بندہ ہے، لادین بندہ ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، کچھ نہیں پڑھتا، اچھی بات نہیں، اچھا کلام نہیں، کسی ولی کے پاس جاتا ہے، وہ ولی نگاہ کرتے ہیں، اس کا سارا سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے؟ وہ کیسے بدلتا ہے؟ وہ یہ برین ویوز ہیں، یہ فریکوینسی ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ فریکوینسی جب چلتی ہے، آپ دیکھیں ریڈیو ہم لگا رہے ہوتے ہیں، ریڈیو لگا رہے ہوتے ہیں، ریڈیو نہیں لگا ہوتا، لیکن ریڈیو کی تار جب ایک جگہ پہ اس پوائنٹ پہ آتی ہے تو ریڈیو سے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں، بات سنیں، اب یہی چیز، یہ جو تڑپنا پھڑکنا ہے، یہ جو تڑپ رہے تھے، یہ پھڑک رہے تھے، یہ کیا تھا؟ کہ جب وہ فریکوینسی برین ویوز کی اس جگہ سے کنیکٹڈ ہو جاتی ہیں تو بندہ کیا ہوتا ہے؟ بندے کو کنٹرول
نہیں رہتا. دیکھیں پریشر کوکر ہوتا ہے, آگ لگاتے ہیں, وہ جب اس ٹیمپریچر پہ پہنچتا ہے کیا ہوتا ہے, وہ ہلنا شروع ہلتا کیوں ہے؟ آپ دیکھیں, اگلی بات ہے, آپ سارے دوشری پڑھتے ہیں, ہم سارے ہم کہتے ہیں سلام یا حسین کہتے ہیں نا, آپ کو کبھی جواب آیا سلام یا حسین کا؟ سلام یا حسین کا جواب کیسے آتا ہے؟ سائنس کے ساتھ کرتے ہیں. اگر آپ کی آنکھ میں آنسو آ گیا تو آپ سمجھیں سلام یا حسین کا جواب آپ کو آ گیا. آنسو کیسے آتا ہے؟ یہ برین فریکوینسیز ہیں. کیا ہے؟ اور جتنے بھی لوگ یہاں پہ ماشاءاللہ آپ مختلف مدرسے کے بچے آئے ہیں, آپ مدرسے کے بچے اس محفل میں لازمی آئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ عام محفل نہیں ہے, یہ سائنسی محفل ہے, یہ روحانی محفل ہے, تربیتی محفل ہے. بچوں کے حوالے سے ہر سوال کا جواب انشاءاللہ ہم دیں گے. بچوں کے حوالے سے ہر رویے کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ. لیکن باہر سے ہمارے پاس بچے آتے ہیں, دبئی سے بچے آتے ہیں. ابھی آج میرے اسکول میں جو بچہ آیا ہے, DI خان سے آیا ہے بچہ. ٹھیک ہے, دبئی, مطلب یہ بڑے بڑے جو شہروں سے بچے آتے ہیں, یہ کس لیے آتے ہیں؟ دنیا سے جو بچے آ رہے ہیں کس لیے آ رہے ہیں؟ صرف اور صرف ایک ہی کمال ہے. وہ کیا کمال ہے؟ میری نسبت میرے مرشد کے ساتھ. یہ جو مرشدوں کے ساتھ نسبت ہوتی ہے, اس کو کوئی سمجھے نہ سمجھے, لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں, یہ آپ کی سوچوں کو ٹھیک کرتا ہے, آپ کے رویوں کو ٹھیک کرتا ہے. اور دشمن نے سب سے بڑا, آپ کو دیکھیں, انہوں نے ہمارے اوپر پوری PhDs کی ہیں, ہمارے اوپر ریسرچز کی ہیں. انہوں نے دیکھا کہ یار یہ مسلمانوں کا عروج کیا ہے, تو ان کا عروج, ہمارا عروج کیا ہے؟ ہمارا عروج تھا نسبت, ہمارا عروج تھا کہ روزہ رسول اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت, عقیدت اور وہ فریکوینسی. اب دیکھیں, محبت سارے ہم کہتے ہیں جی ہم ساری محبت, ساری دنیا کہتی ہے ہم محبت کرتے ہیں, لیکن محبت وہ ہوتی ہے جو محبوب قبول کرے گی یہ واقعی محبت ہے. اگر محبوب قبول نہ کرے تو محبت ہے؟ بتائیں نہیں. تو قبول کون ہوتے ہیں؟ قبول وہ ہوتے ہیں جس کی دیکھیں, جس کی تار جوت ہے. مثلا یہ بلب دیکھیں, بلب ہے ہمارے سامنے, یہ بلب روشن ہے نا, اگر بٹن ہم اوپر نیچے کریں اور بلب جلے نا تو اس بلب کا کوئی فائدہ ہے؟ ہم نمازیں پڑھتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, لیکن ہمارا کنیکشن نہیں اللہ سے بنا تو کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. تو یہ نمازیں کیسے ٹھیک ہوں گی؟ یہ ہم جو قرآن پڑھنا ہے اس کا اصل مفہوم اور وہ طاقت اور وہ جو نورانیت ہے وہ کیسے آئے گی؟ وہ اس محفل میں. یہ ہمارے, اور ایسا نہیں ہے, ہمارے سرکار اب بھی ہمارے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے, میں کیا سرکار, میں نہیں بولتا, میرے بچ میرا یار بولتا. یہ میرے لفظ نہیں ہیں, یہ لفظ بھی ان کے ہیں, یہ فیض بھی ان کا ہے, یہ کرم بھی ان کا ہے. ایسی ہستی میں نے اپنی دنیا میں آج تک نہیں دیکھی. علم اور معرفت اور بلندی, اوہ اتنی بلندی, اتنی معرفت, اتنا اخلاق کا دیکھیں کیا معیار, کردار کا دیکھیں کیا معیار, خوبصورتی اور حسن کا دیکھیں کیا معیار, لباس کا دیکھیں, لباس اور پاکیزگی کا دیکھیں کیا معیار, کلام کا دیکھیں کیا معیار, چلنے کا دیکھیں کیا انداز تھا, دیکھنے کا دیکھیں کیا انداز تھا, اور دلوں کی محبت کا دیکھیں کیا انداز تھا, اور رشتوں کی مٹھاس کیسی تھی, اور کیسا ان کا تصور تھا. اسی لیے اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں. اس شعر کو لازمی سمجھ, اس کے مفہوم کو سمجھیے گا. مکینے دل نہ سمجھے, پردہ دار لامکاں سمجھے, کہاں تھے تم مگر ہم کم نگاہی سے کہاں سمجھے, نہ جس نے درس گائے عشق میں تعلیم پائی ہو, وہ میری باتیں کیا سمجھے, وہ کیا میری زبان سمجھے. اسی کے ساتھ بہت بہت